بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے ایک تو تحریک انصاف کے جلسے کا اعلان، عمران خان نے کچھ نئے اعلانات کیے اور بشرا بی بی نے سنگین الزامات لگا دیے، اور ایک اور خبر ہے کہ پرویز الہی اور مراد سعید کے حوالے سے وہ ویسے اپنا الیکشن کے لیے اہل قرار ہیں، اور پنجاب میں ایک نیا اعلان کیا گیا ہے صوبہ پنجاب میں، اس پر بات کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے بات کرتے ہیں تحریک انصاف کا جلسے کا اعلان۔ تاریخ کا اعلان تو نہیں انہوں نے کیا، لیکن جلسے کے عنوان کا اعلان کر دیا ہے تحریک انصاف نے۔ جلسے کا عنوان ہوگا قیدی نمبر 804۔ تحریک کا اعلان چند روز میں کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ اب تحریک انصاف جو ہے وہ نظر آئے گی آپ کو عید کے بعد یا رمضان المبارک کے آخری عشرے میں، یہ نظر آئے گی آپ کو کرتے ہوئے سڑکوں پر ہوگی، کیونکہ انصاف ان کو مل نہیں رہا۔ سیٹیں ان سے پہلے والی بھی چھینی جا رہی ہیں، دیر کر دی انہوں نے، لیکن چلیں دیر آئے درست آئے، کیونکہ ان کو تو 9 فروری والے دن ہی یہ کام شروع کر دینا چاہیے تھا۔ جس طرح ان کے ساتھ زیادتی کی گئی، جس طرح قوم کا مینڈیٹ چھینا گیا، یہ تحریک انصاف کو اسی دن سے اگریسو موڈ میں آنا چاہیے تھا۔ لیکن تحریک انصاف کی بدقسمتی یہ کہہ لیں کہ عمران خان چونکہ جیل کے اندر ہے اور کوئی اس لیول پہ تحریک چلانے میں دلچسپی نہیں رکھتے، یا کہہ لیں ڈر خوف، یا کچھ لوگ مفاہمت کے نام پر کوئی ایسی حرکتیں کرتے رہے جس کی وجہ سے نقصان تحریک انصاف کو ہوا۔ اس پوری مہم میں جو تحریک انصاف نے جہاں پر پرفارم کیا ہے، اس میں سوشل میڈیا کو آپ کو داد دینی پڑے گی، کیونکہ سوشل میڈیا میں بالکل ان کے زیادہ تر لوگ جو ہیں 80-90% والنٹیئر ہیں، رضاکارانہ طور پر کام کرتے ہیں، اور انہوں نے بھرپور محنت کی الیکشن سے پہلے بھی اور الیکشن کے بعد بھی لوگوں تک اپنا بیانیہ پہنچانے میں۔ ورنہ مین اسٹریم میڈیا تو آپ کے سامنے ہے، بالکل کمپرومائز ہے، بالکل کنٹرول ہے، وہ تو سب اچھے کا راگ لاپ رہا ہے، ان کو تو کچھ نظر ہی نہیں آ رہا کہ کس طرح زیادتیاں، کس طرح ظلم ہو رہا ہے ملک میں، اس پر تو وہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اور اسی طرح عمران خان نے چند اعلانات کیے ہیں، جس میں عمران خان نے شیر افضل مروت کو چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نامزد کر دیا ہے، اور عمر ایوب کو قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر نامزد کر دیا ہے۔ اور عمران خان نے یہاں پر مزید سب سے پہلے بات یہ کر لیں کہ شیر افضل مروت ایک بہترین چوائس ہے۔ ایک تو وہ جارحانہ انداز میں کھیلتے ہیں، اور آپ دیکھیں کہ کچھ لوگ شیر افضل مروت کے بارے میں باتیں بھی کرتے ہیں، کوئی ان کے اندرونی اختلافات ہیں تحریک انصاف کے، ہوں گے بھی، ہر جگہ پہ ہوتے ہیں اختلافات، لیکن میرا خیال ہے کہ اس کو اندر ہی حل کیا جانا چاہیے۔ تحریک انصاف کے لیے جو بہترین کام کیا شیر افضل مروت صاحب نے، وہ یہ کیا کہ جب تحریک انصاف پر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے تھے، اس وقت شیر افضل مروت نے ہی کے پی کے سے اسے لیڈ کرنا شروع کیا تھا۔ بہرحال آپ ان کے ساتھ، ان کی پالیسیوں کے ساتھ، یا ان کے جارحانہ انداز کے ساتھ اختلاف تو کر سکتے ہیں، لیکن ان کی نیت پر شک نہیں ابھی کیا جا سکتا جب تک کوئی چیز واضح نہیں ہو جاتی۔ ابھی تک شیر افضل مروت عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ تو عمران خان کے خلاف بات کوئی کرتا ہے تو اسے مارنے کو جھپٹتے ہیں، تو لہذا اس لیے ان کی نیت پر شک نہیں کیا جا سکتا، ان کے طریقہ کار پر اختلاف کیا جا سکتا ہے۔ اور اسی طرح عمران خان نے آج کہا کہ 9 مئی واقعات کی تحقیقات اور 8 فروری کے انتخابات کے لیے الگ الگ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو۔ لیکن مقصد یہ ہے کہ آج 9 مئی کو گزرے کتنی دیر ہو گئی ہے، کوئی جوڈیشل کمیشن بنا انڈیپینڈنٹ، کوئی اس پہ انکوائری ہوئی۔ اسی طرح 8 فروری والے انتخابات والے جو ہے معاملہ، وہ بھی آپ کے سامنے ہے، بلکہ جیتی ہوئی سیٹیں بھی اب چھینی جا رہی ہیں، یعنی کہ ظلم پھر اس کے اوپر ظلم۔ تو یہ چیزیں جو کر رہے ہیں، اس سے عوام میں غم و غصہ مزید بڑھ رہا ہے، اور نفرت میں اضافہ ہو رہا ہے، اور یہ جو PDM-2 کا ٹولہ ہے، ان کے خلاف عوام کی نفرت جو ہے وہ بڑھ چکی ہے۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ عمران خان نے کہا ہے کہ 9 مئی کو بنیاد بنا کر سیاسی جماعت کو ختم کیا جا رہا ہے، اور پوری کوشش بھی کی جا رہی ہے، یہ گراؤنڈ پر ہے، جھنڈا آپ لے کر نہیں نکل سکتے، باقیوں کو سب ساتھ خون معاف ہیں۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں۔ اب پھر کہتے ہیں جی انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف باتیں کی، تو جن کو حکومت میں بٹھایا ہے انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا؟ انہوں نے تو اس طرح بات ہی نہیں کی، بلکہ عمران خان وہ واحد شخصیت ہے جنہوں نے یہ کہا کہ مجھ سے زیادہ اس قوم کو مضبوط فوج کی ضرورت ہے۔ تو یہ تو وہ ابھی تک کسی لیڈر نے نہیں کہا
لیکن بیانیہ انہی کے خلاف بنانے کی کوشش کی جاتی ہے. سوشل میڈیا پہ اگر کوئی ایک بندہ کوئی اپنی بکواس کر دیتا ہے اسے تحریک انصاف کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں جی یہ اداروں کے خلاف ہردہ سرائی کر رہے ہیں. آپ جو بھی عمران خان کی تصویر لگا کے اگر یہ کرے گا تو وہ تحریک انصاف کا تو نہیں ہو جائے گا نا. تو یہ چیزیں ان کو دیکھنی چاہیے, ان کی تحقیقات کرنی چاہیے, ایسے ہی ہوا میں تیر نہیں چلانے چاہیے. اور انہوں نے کہا کہ عمران خان نے کہا کہ مجھے جیل میں رکھنا ہے تو رکھیں. دیکھیں لیڈر کی ایک بہت بڑی نشانی یہ ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں مجھے جیل میں رکھنا ہے تو رکھیں مگر باقی لوگوں کو رہا کر دیا جائے. ان کو ابھی بھی اپنی فکر نہیں ہے, وہ اب بھی اپنی قوم کے لوگوں کی جو ناجائز طور پر حراست میں لیے گئے ہیں, جن پر ابھی تک ان کو باہر نہیں آنے دیا جا رہا, اس میں خواتین ہیں, کم عمر کے بچے بھی ہیں اور بزرگ بھی ہیں. تو یہ سارے لوگ وہ کہہ رہے ہیں کہ ان سب کو رہا کرے. اگر آپ نے کچھ میرے سے کوئی مسئلہ ہے تو پھر مجھے تو آپ نے جیل میں رکھا ہی ہوا ہے, تو ان لوگوں کو رہا کیا جائے. تو یہی ہوتا ہے لیڈر, یہی ہوتا ہے لیڈر کی نشانی. ویسے تو ہمارے یہاں ایسے لیڈر بھی ہیں جو خود ڈیل کر کے آپ باہر چلے جاتے ہیں, بعد میں پیچھے سے جو ہے وہ باقی ٹیم جو ہے وہ مارے کھاتی رہتی تھی. وہ بھی ہمارے سامنے ہے, جاوید ہاشمی صاحب نے مارے کھائی. اسی طرح اور بہت سارے لوگ ہیں ان کے جو بعد میں یہاں پر اس کو فیس کرتے رہے اور یہ ڈیل کر کے چلے گئے. اور ایک جو خبر ہے کہ بشرا بی بی نے جو آج الزامات لگائے ہیں, انہوں نے کہا بنی گالا میں میرے شہد میں کچھ ملایا گیا, کھایا تو طبیعت بگڑ گئی. یہ بشرا بی بی نے الزام لگایا ہے. اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ یہ کچھ نہ کچھ تو کھلایا گیا نا, ورنہ ایک بندہ مکمل طور پر فٹ ہو تو اچانک اسے کچھ کھلایا جائے. اور یہ بنی گالا شفٹ کرنے کا پروگرام بھی کچھ ایسے ہی لگتا تھا. اس میں آپ ان کی باتوں کو لیں, اور وہ بار بار کہہ رہی ہیں کہ مجھے ڈیلا جیل شفٹ کیا جائے. واحد ہے کہ جو کہہ رہے ہیں ہمیں ہاؤس ریسٹ نہیں چاہیے, ہمیں باقی قیدیوں کی طرح رکھا جائے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ جیل میں کھانا کیا دیا جا رہا ہے. تو یہاں پر تو یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں کیونکہ آپ باقی قیدیوں سے ہٹ کر ہیں. تو یہ والا معاملہ ہے. تو بہرحال اسی لیے انہوں نے یہ کہا تھا, اور یہ ان کی چیزوں میں کچھ صداقت بھی نظر آ رہی ہے. اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ عمران خان جسمانی طور پر مکمل فٹ ہے, کچھ ہوا تو عوام ان کو معاف نہیں کریں گے. انہوں نے بہت سے لوگوں کے نام بھی لیے ہیں, چند لوگوں کے, وہ اب میڈیا پر اس ٹائم جو سوشل میڈیا پر گردش کر رہے ہیں, وہ میں لینا مناسب نہیں سمجھتا. لیکن بہرحال قوم کو یہ اندازہ ہو جانا چاہیے کہ عمران خان مکمل فٹ ہے. عمران خان کو کوئی ذہنی یا جسمانی مسئلہ نہیں ہے. اس کی بشرا بی بی نے بھی تصدیق کر دی ہے. اور اگر کوئی خدا نہ خواستہ کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے تو اسی حوالے سے بشرا بی بی نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے. قوم ان کو معاف نہیں کرے گی. عمران خان مکمل فٹ ہے, اور یہ واحد لیڈر ہے جو ابھی تک ان کی نہ پلیٹیں گری ہیں, نہ انہوں نے کہا جی میں بیمار ہوں مجھے جیل سے نکالو, میں نے باہر جانا ہے, یا مجھے بنی گالا شفٹ کیا جائے یا زمان پارک شفٹ کیا جائے. تو اسی کو کہتے ہیں لیڈر. اس سے پہلے آپ کے پاس پاکستان میں یہ مثالیں نہیں ملتی. جتنی دلیری کے ساتھ کسی بندے نے یہ چیزیں صحیح ہیں وہ آپ کے سامنے ہے, عمران خان کی مثال, اور وہ کہہ رہے ہیں باقی لوگوں کو آپ رہا کریں. اور ایک اور خبر ہے کہ پرویز الہی کو بھی الیکشن لڑنے کی اجازت مل گئی ہے الیکشن ٹریبونل نے. اس سے پہلے خبر تھی مراد سعید کو الیکشن لڑنے کی اجازت مل گئی سینٹ میں. تو مراد سعید کا آنا یہ بھی مخالفین کے لیے ایک مشکل معاملہ ہے. اور اسی طرح پرویز الہی کا الیکشن میں آنا, اور اگر وہ الیکشن جیتتے ہیں جس کے کہ 90% چانس ہے کہ وہ الیکشن جیتیں گے, تو یہ بھی مخالفین کے لیے ایک بہت ڈراؤنا خواب ہے. تو مخالفین کے لیے اب ڈراؤنے خواب شروع ہو چکے ہیں, اور مزید ڈراؤنے خواب آئیں گے. سیاسی مخالفین جو ہیں وہ اب آئندہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ یہ بڑھتے ہوئے نظر آئیں گے. اس کی وجہ ہے کہ اب ان کی معاملات اسٹیبلشمنٹ سے بھی ٹھیک نہیں ہیں. ان کے اسٹیبلشمنٹ سے معاملات دیکھیں, کیبنٹ میں یہ لوگ کہہ رہے ہیں, ان کے اپنے ماؤتھ پیس کہہ رہے ہیں کہ کیبنٹ ہماری مرضی کی نہیں ہے. جاوید لطیف صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وزیر اعظم کیسے پرفارم کرے گا, کیبنٹ ان کی مرضی کی نہیں ہے. تو جناب استعفیٰ دے, چھوڑ دیں, کہ میں نہیں کر سکتا, میں میری مرضی کی ٹیم نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اقتدار سے بھی چمٹے رہنا ہے, اور ان کو یہ معلوم ہے کہ یہ ان کی نہلی اور نالائکی جو ہے اس کو کوئی کور نہیں کر سکتا, کیونکہ نالائکی تو نالائکی رہے گی. اسی لیے انہوں نے یہ سارا کام جو ہے نا, اب یہ بھی ساتھ ساتھ ملبہ ڈالنا ہے کہ یہ ہم نے نہیں کیا, یہ اسٹیبلشمنٹ نے کیا. بھائی جو فیس سامنے ہوگا
نام تو اس کا ہی آئے گا نا، وزیر اعظم جو ہوگا اس کا ہی نام آئے گا۔ عمران خان کے دور میں آدھے گھنٹے کے لیے وہ مطیع اللہ جان اور دوسرے صحافی جو اٹھائے گئے، جو ایک دو دن کے اندر اندر ریکور بھی ہو گئے، لیکن آج تک سپریم کورٹ بار بار نام ان کا لیتی ہے، کہتے ہیں جی پہلے پچھلے کیسز کی بات کریں، پچھلے کیسز کی۔ جناب آپ اس ٹائم اقتدار میں آپ ہیں، چیف جسٹس صاحب سے لے کر جو ججز اس ٹائم آن ڈیوٹی ہے اقتدار میں وہ ہیں، انہوں نے فیصلہ کرنا ہے اس ٹائم آپ کے دورے اقتدار میں کیا ہو رہا ہے جب آپ منصب پر بیٹھے ہیں۔ آپ پچھلوں کو چھوڑیں، پچھلوں کی تو بات ہی نہیں ہو رہی، یہ ہمارے ہاں ایک نیا ڈرامہ بنا دیا گیا ہے۔ اور ایک اور خبر ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ نے صوبے بھر میں 50,000 سولر سسٹم دینے کا اعلان کیا ہے، اور یہ ایک خوشائند بات ہے اگر اسے پراپر طریقے سے کیا جائے۔ اصل میرا اختلاف مسلم لیگ نون سے یہ ہے کہ یہ صرف اور صرف اخبارات یا بیانات کی حد تک رہتا ہے یہ منصوبے ان کے، اور جب دینے کی باری آتی ہے تو ان کے جو بیٹھے لوگ قریبی ہوتے ہیں نا وہ سب کچھ سمیٹ جاتے ہیں۔ میرا اختلاف یہ ہے اگر مریم نواز صاحبہ یہ چاہتی ہیں کہ صوبے میں ان کی مزید گرفت بنے، ان کا کوئی سیاسی ووٹ بینک بنے اور ان کی ورت بنے، اور اگر یہ بنانا چاہتے ہیں تو اسے صاف اور شفاف طریقے سے لوگوں تک پہنچایا جائے، لوگوں کو دیے جائیں۔ اس کے علاوہ آپ کہیں تو ورنہ پھر عمران خان تو بیٹھا ہے، عمران خان کے آگے جو ہے نا پھر سارا کچھ بونے ہی نظر آ رہے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نظر نہیں آ رہا۔ اس پر مسلم لیگ نون کو اور خاص کر مریم نواز صاحبہ چونکہ اس ٹائم سی ایم ہے وہ، تو ان کو چاہیے کہ یہ ہر صورت ڈلیور کرنا ہے، اور ڈلیور کریں گے تو پھر ہی کام چلے گا۔ جیسا آپ کے سامنے ہے ابھی تو ان کے دور حکومت میں آپ دیکھ لیں ایچ کالج کے حوالے سے جو خبریں آئی ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں، تو مریم نواز صاحبہ کو یہ ابھی اقتدار سنبھالے کو اتنا ٹائم نہیں ہوا، 2-3 ہفتے ہوئے ہیں، تو آپ دیکھ لیں کہ یہ سکینڈلز سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں۔ اس سے پہلے رمضان کے پیکج کے حوالے سے بھی سکینڈلز جو ہیں وہ خبریں آنا شروع ہوئی، تو ان چیزوں پر کنٹرول کرنا ہوگا۔ عمران خان کے پورے ٹرنیور میں ایک چینی مافیا تھا اور جس پر انہوں نے بڑا وبیلا مچایا، بعد میں انہی کے ساتھ بیٹھے، تو اسی طرح علیم خان صاحب کا بھی معاملہ تھا، تو لیکن جو علیم خان صاحب کے بارے میں باتیں کی عمران خان صاحب نے، جو بھی باتیں سچ ثابت ہو گئی، وہ کلپ اب سوشل میڈیا پر وائرل ہے کہ وہ زمین چاہتے تھے تو روڈا سے اور وہ ان کو مل گئی، آج ان کو انعام کے طور پر یہ مل گئی کہ عمران خان کے ساتھ غداری کر کے ان کو یہ سب کچھ ملا۔ تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو عمران خان کی مقبولیت میں اضافہ کر رہی ہیں، کیونکہ جو چیزیں عمران خان بتا رہے تھے یہ ہوا، اس وجہ سے یہ چاہتے تھے کہ یہ ہو جائے جیسے وزیر اعلیٰ پنجاب علیم خان کو بنایا جائے، ان کا وہ حسین سوسائٹی والا مسئلہ تھا، اسی طرح چینی کا معاملہ تھا، انہوں نے جہانگیر ترین کو سائڈ پر کر دیا، انہوں نے کوئی ان کی مدد نہیں کی۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو عمران خان کی ساری سچ ثابت ہوئی اور آج قوم ان کے ساتھ جڑ کر کھڑی ہے۔ اسی لیے مریم نواز صاحبہ کو اب یہ سولر کے سسٹم کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں کہ جنگی بنیادوں پر یہ کام کریں، جیسے انہوں نے سستے گھروں کے حوالے سے کیا، جنگی بنیادوں پر کام کریں اور لوگوں کو ڈلیور کر کے دکھائیں۔ جب لوگوں کو ملے گا لوگ آپ کی تعریف بھی کریں گے، لوگوں کی ہمدردیاں بھی آپ کے ساتھ ہوں گی جب آپ خلق خدا کے لیے کام کریں گے۔ اور آخر میں آپ کو بتا دوں، اسرائیل نے سلامتی کونسل کی قرارداد کو پیروں تلے روند کر رکھ دیا ہے، ایسے روندا ہے جسے کا کوئی حساب نہیں ہے۔ انہوں نے 81 فلسطینی شہید کر دیے ہیں۔ رات گئے اسرائیل نے بمباری کی جس میں 9 بچے بھی شہید ہونے والوں میں 9 بچے بھی شامل ہیں۔ اور مجھے یہ بتائیں کہ پہلے تو پوری دنیا 9/11 کا واقعہ ہوا تھا تو ایسے بابلے کتوں کی طرح دوڑے آئے یہ لوگ، اور انہوں نے بغیر کسی تصدیق کیے اینٹ سے اینٹ بجا دی افغانستان میں، انہوں نے مسلم دنیا کے گرد گھیرا تنگ کر دیا۔ آج آپ دیکھ لیں کتنے روز گزر چکے ہیں، فلسطین میں سب سے زیادہ شہادتوں کی تعداد بچوں کی ہے، اور یہ لوگ مسلسل ظلم کر رہے ہیں اور پوری دنیا خاموشی سے دیکھ رہی ہے تماشا۔ تو یہ امتحان تھا دنیا کا، اور یہ خدا نہ خواستہ یہ اگر یہ ایسے ہی چلتا رہا تو یہ ایک بڑی جنگ میں تبدیل ہو جائے گا۔ یہ میں آپ کو بتا دوں، مسلمان ممالک اٹھے نہ اٹھے، لیکن دوسرے آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ قرارداد میں جو سرکردہ ممالک تھے ان میں جاپان اور دوسرے ممالک تھے، غیر مسلم ممالک تھے۔ تو یہ معاملات آگے بڑھتے جائیں گے اور روس کے ساتھ کشیدگی بڑھ
بڑھ رہی ہے، یہ ایک عالمی جنگ کی بھی صورت بن سکتی ہے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے توجہ اٹھا لی ہے، یا یہ مغرب جو سمجھتا ہے کہ ہم اب خاموش ہو کر بیٹھیں گے تو کام چل جائے گا، تو یہ کام چلنے والا نہیں ہے۔ باقی آپ نے دیکھ لیا کہ یہ ہے سلامتی کونسل کی اوقات اسرائیل کے سامنے، یہ ہے جو طاقتور ہوتا ہے اس کے آگے یہ سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح پاکستانی نظام کی بھی مثال ہے کہ پاکستانی نظام میں بھی غریب آدمی کو مار مار کر برکس نکال دیا جاتا ہے اور طاقتور کے آگے یہ سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ وہی اقبال کے شعر کا مصرع مجھے یاد آیا کہ نادا گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا۔ اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔